اب ان مشترکہ اڈوں کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں۔ یہ اڈے مشترکہ اس لیے کہے جاتے ہیں کہ بنیادی ملک میزبان اسپین ہے۔ امریکی افواج بھی یہاں تعینات ہیں اور آپریشن کر سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی بڑی کارروائی صرف میزبان ملک کی اجازت سے ہو سکتی ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے اتنی کہ یہ اڈے واقعی عالمی سطح پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ٹرمپ کو غشی کے دورے پڑے یہ سن کر کہ اسپین نے ایران پر انکار کر دیا ہے اپنے فوجی اڈے دینے سے امریکہ کو کہ وہ ان کو استعمال کرے ایران کے خلاف۔ اب آپ کو مزید بتائیں کہ بحیرہ روم کی نگرانی امریکی بحری بیڑے اور ہوائی نگرانی کے لیے اس کا استعمال امریکہ کو بہت اعتماد فراہم کرتا ہے۔ عالمی آپریشنز کی نگرانی بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور دیگر خطوں میں فوری رد عمل کے لیے فوجی ہنگامی صورتحال کے لیے بھی امریکہ یہ اڈے استعمال کرتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اسپین نے انکار کیوں کیا؟ یہ جملہ بظاہر تو صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، انکار، لیکن اس کے پیچھے کئی تہیں چھپی ہوئی ہیں، سیاسی، عسکری اور اخلاقی۔ جس طرح ابھی آپ کو بتایا کہ مشترکہ فوجی اڈے وہ جگہیں ہیں جہاں وہ ملک مل کر فوجی آپریشن کی تیاری کرتے ہیں جن کا آپس میں معاہدہ ہے، یعنی اسپین اور امریکہ کا، جہاں زمین تو ایک ملک کی ہوتی ہے مگر طاقت کی پرواز مشترکہ ہوتی ہے۔ اسپین کی سرزمین پر امریکی افواج بھی موجود ہیں۔ یہی اڈے اکثر ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آپشنز کے طور پر امریکہ نے سوچا ہوا تھا، جہاں ان کی اکثر میٹنگز ہوئی، انہوں نے سوچا تھا کہ آخری وقت میں ہم ان اڈوں کا استعمال کریں گے۔ اسی لیے بڑا دھچکا ہے امریکہ کے لیے، لیکن اس بار پھر اسپین نے امریکہ کو انکار کر دیا۔ یہ ایک سفارتی پیغام ہے، امریکہ کو چیلنج کرتا ہوا عالمی اشارہ ہے، عالمی سیاسی بیداری کی علامت ہے۔ اسپین کے اڈے صرف فوجی مقامات نہیں ہیں، یہ طاقت کے کنٹرول کے نشانات ہیں۔ اب یہاں آپ تاریخی تناظر دیکھیں تو اسپین کبھی مسلم خلافت کا حصہ رہا اور آج وہ عالمی طاقتوں کے بیچ نیم خود مختار فیصلہ کر رہا ہے، مسلمان ملک ایران کے حق میں۔